انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا ہے اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا ہے، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہے، اس سے کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو عبد الرحمن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، 2 سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مجہز کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اور آدمی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں ان میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کے دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارکباد ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کے دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، رسول اللہ، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کا اتباع کرے، فرمائے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے
हो, यहूदी हो या ईसाई, अपने नबी पर ईमान लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला के हुक्म भी अदा करे और अपने आकाओं के हुक्म भी अदा करे। तीसरा वो शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसने उसको खूब अच्छी तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, तो उसके लिए दोहरा अज्र है। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, एक साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबा के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन शोएब अपने बाप दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेगैरती की वजह से हुई है, और इसकी बर्बादी की इब्तिदा बुख्ल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसा कि तवक्कुल का हक है, तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वा में शरीक थे जो नज़द की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में ये वाक़या पेश आया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ कीकर के दरख्त ज़्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़ियाम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी, और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, इसने मेरी तलवार मुझ पर सोंत ली, यानी मुझ पर लगा दी। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर बैठ गए। हज़रत सालिह बिन मिस्मार और हज़रत जाफ़र बिन बुरकान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? यानी तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत ये है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया। रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंजर को देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकातों का मंजर मेरी आँखों के सामने रहता है, और गोया कि मैं अपने कानों से उसकियों की चीख व पुकार को सुन रहा हूँ, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान नूर से रोशन हो चुका है। हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया गया कि आमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ ہجرت کے معنی ہیں برائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔